السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس کی گلشن حیات محبوب کی محبت کی خوشبو سے آباد ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنے بچپن کی بہت سی باتیں مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہیں، مگر میں نے جب سے اپنے سن شعور میں قدم رکھا تو یہی دیکھا کہ میری بڑی آپا جو مجھ سے صرف چند ہی سال بڑی تھیں مجھ پر ہر طرح سے حاوی تھیں اور میں ان سے ہر وقت ڈرا کرتی تھی کیونکہ ان کی شخصیت میری نظروں میں بہت ہی بھاری بھرکم تھی۔ آپا ہر وقت مجھے بلا وجہ ڈانٹتی تھیں اور امی ابو سے میری جھوٹی سچی شکایتیں کیا کرتی تھیں۔ گھر کا کوئی کام یا والدین کی خدمت کرنا تو درکنار، وہ اپنا بھی کوئی کام خود سے نہ کرتی۔ یہ سارے امور مجھے ہی انجام دینے پڑتے تھے۔ آپا کے پہلے امی کے 3 بچے یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کافی منتوں مرادوں کے پاپڑ بیلنے کے بعد آپا پیدا ہوئی تھیں۔ چنانچہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے والدین کی تمام تر توجہ، محبت اور چاہت اپنی جانب کھینچ لی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لاڈ پیار میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ آپا کے پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو میری پیدائش بھی ان کی چاہتوں میں کوئی کمی نہ لا سکی اور وہ حسب سابق آپا کی مقناطیسی شخصیت سے چپکے رہے۔ دوسری طرف میں جوں سمجھدار ہوتی گئی، والدین کی محبت کی کمی کا احساس میرے دل و دماغ پر چھاتا چلا گیا، جس کی وجہ سے میری سوچوں میں مایوسی بھرتی چلی گئی۔ تنہائی پسندی میری عادت ہو گئی اور میں خود بخود ہی گھر میں سب سے کٹ کر رہ گئی۔ اکثر یہ خیال میرے دل میں کچوکے لگاتا رہتا کہ والدین کو تو اپنی سبھی اولاد پیاری ہوتی ہے، پھر ایک اولاد کو دوسری پر فوقیت اور اولیت دینا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اپنے دل سے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ چنانچہ جب میں ابو اور امی کی خود پر توجہ نہ پا سکی تو میں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی، کتابوں اور گھر گھرستی سنبھالنے کی دنیا۔ اس دنیا میں میری ہستی بالکل غرق ہو گئی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور گھر گھرستی کے طور طریقوں میں آپا سے بھی ماہر ہو گئی۔ اس کے باوجود امی اور ابو کی چاہت کی کمی اور بے توجہی میرے دل کا ناسور بنتی رہی اور میں اکثر سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی ممتا کی کریمی سے آشنا ہوتی تو میرے دل میں یہ گھٹن نہ ہوتی، میری راہیں بھی کھل جاتی اور میرا فکر و اعتماد بھی جاگ اٹھتا۔ میں لاشعوری طور پر باپ کی محبت، ماں کا پیار اور تحفظ چاہتی تھی، لیکن ان کی سرد مہری میری روح میں احساس محرومی بھرتی رہی اور وقت کا طائر پرواز کرتا رہا۔ میں اپنی سوچیں جھٹک جھٹک کر اپنی ذات سے بھی بے حس ہوتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی ایک دن چپکے سے اندیکھی بہار نے میری خزاں رسیدہ دل کی دنیا میں ہلکے سے دستک دے دی۔ وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا جب کسی نے میرے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس اندھیرے گھر میں مسرتوں کے چراغ جلانے کے متعلق سوچا تھا۔ اس نے مجھے میرے سوکھے لبوں پر نقرئی ہنسی سجانے کے خواب دکھائے تھے۔ یہ فرشتہ صفت انسان میرے چچا زاد اشر تھے جو حال ہی میں لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تھے۔ وہ کبھی کبھی ابو کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بڑے ہی دلکش اور بہت ہی اسمارٹ تھے۔ میری نگاہیں ان کے مضبوط اور وجیح سراپے پر جیسے جم کر رہ جاتی تھیں۔ وہ ابو کے پاس چند گھنٹے ٹھہر کر چلے جاتے تھے، مگر رفتہ رفتہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ میرے دل کے کسی گوشے میں سماتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن مئی کی دوپہر تھی، ابا آفس میں تھے، امی اور آپا دونوں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ میں باورچی خانے میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اشر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے نہ جانے کہاں سے باورچی خانے کے اندر چلے آئے۔ ایک لمحے کو میری نگاہیں ان کی جانب اٹھیں اور پھر نیچے گر گئیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کیے ہی ان سے کہا کہ ابو، امی اور آپا تو گھر پر نہیں ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر اچانک ہی میرے کچھ قریب آ گئے اور بہت ہی سلجھے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، شمائلہ، میں تم سے کچھ دنوں سے ایک سوال کرنے کو بے چین تھا،
مگر موقع نہیں مل پاتا تھا۔ آج خوش قسمتی سے یہ موقع ہاتھ آ گیا ہے، لہٰذا میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے اس سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دو۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ خلاف توقع اچانک ہی ان کی زبان سے یہ سنتے ہی جیسے میرے ہاتھ لرز اٹھے، جسم کا سارا خون چہرے پر دوڑ گیا، دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ اور جب زبان سے کچھ نہ نکلا اور حیا آلود نگاہیں زبان بن کر ان کی طرف اٹھ گئیں تو انہیں جیسے خود بخود میرا جواب مل گیا۔ انہوں نے ہونٹوں پر ایک دلنشیں مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، میں کل ہی امی کو چچی کے پاس تمہارے لیے بھیجوں گا۔ اتنا سنتے ہی نہ جانے کہاں سے یکبار کی آپا کا سراپا میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، جو میری پسندیدہ شے پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ چنانچہ میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، امی راضی نہیں ہوں گی۔ یہ جملہ ادا کرتے ہی میں نے چولہے کی تپش اور ان کی آنکھوں کی تپش کو ایک ساتھ اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ تبھی انہوں نے ایک سیدھا سا سوال کر ڈالا، تم تو راضی ہو نا؟ چچی کی رضامندی مجھ پر چھوڑ دیں، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ تبھی میری زبان سے یہ الفاظ پھسل گئے، ٹھیک ہے پھر چچی کو بھیج کر دیکھیے۔ اتنا سنتے ہی وہ میرے کچھ قریب آ گئے اور آہستہ سے کہا، ذرا میری طرف ایک بار اور تو دیکھو۔ میں نے گھبرا کر نظریں اوپر اٹھا لیں۔ خوشی اور سرور سے لبریز اشر مجھے اس وقت بے حد اچھے لگے۔ میری پلکیں گر گئیں اور وہ گنگناتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا پورا وجود ایک انجانی لذت سے سرشار ہوا تھا۔ ساری زندگی میں اپنائیت کے یہ چند لمحے کتنے حسین تھے جو صرف میرے لیے تھے۔ شام کے بعد رات آئی۔ اس رات خیالات کی پرواز فضاؤں میں رنگینیاں پھیلاتی رہی۔ اداسیاں جانے کہاں جا سوئی تھیں، انگ انگ سے مسرتیں پھوٹ رہی تھیں۔ زندگی کے سارے خواب جیسے پورے ہو گئے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ایک ہی آواز کانوں سے ٹکراتی رہی، میں اشر کے ساتھ دور چلی جاؤں گی، بہت ہی دور، جہاں صرف خوشیوں کا راج ہوگا، کسی کی چاہت اور شفقت کی کمی کا احساس نہ ہوگا، من پر چھائی ہوئی اداسیوں کا کہیں گزر نہ ہوگا۔ اشر آتے جاتے اور موقع ملنے پر مجھ سے چند باتیں ضرور کر لیتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی امی یعنی میری چچی کا ایک میجر آپریشن ہونے والا ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی میں انہیں چچی کے پاس بھیج دوں گا۔ میں دن بھر خاموشی کے ساتھ گھر کے کاموں اور اپنی پڑھائی میں مشغول رہتی اور رات کی تنہائیوں میں سر جھکائے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی چچی کی صحت یابی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ایک شام اشر ابو کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ میں چائے کی ٹرے لے کر گئی اور ٹرے میز پر رکھے ہوئے کنکھیوں سے اشر کی طرف دیکھ لیا۔ سفید پینٹ اور سفید شرٹ میں وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہے تھے۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے میرے دل کے اندر ایک خواہش ابھری کہ اگر اس سفید سوٹ پر کالا سویٹر ہوتا تو ان کی شخصیت میں 4 چاند لگ جاتے۔ ایک بار ابو میرے لیے کالا اون لائے تھے جسے میں فرصت نہ ہونے کی وجہ سے بن نہیں پائی تھی، اور وہ اون اسی طرح میرے بکسے میں پڑا تھا۔ ایک رات جب گھر کے تمام افراد نیند کی آغوش میں گم تھے، میں نے چپکے سے وہ اون بکسے سے نکالا اور اپنی موہوم سی تمنا کے زیر اثر اسے اشر کے لیے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ ہر روز رات کی تنہائی میں وہ سویٹر بنتی رہتی، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو اسے اسی طرح بکسے کے اندر بند کر دیا۔ اشر ہمارے گھر 1-2 دن چھوڑ کر آتے ضرور تھے، مگر مجھ میں وہ قوت گویائی پیدا نہ ہو سکی کہ میں ان سے کہتی کہ آپ اس سویٹر کو پہن لیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد جب ایک روز میں باتھ روم میں غسل کر رہی تھی، میرے کانوں میں آپا کے زور زور سے چیخنے کی آواز پڑی۔ جب میں باتھ روم سے نکلی تو دیکھا کہ آپا میرے بکسے سے تمام کپڑے نکال کر پلنگ پر پھینک رہی تھیں۔ امی کے ہاتھوں میں وہی کالا سویٹر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، اور آپا دھاڑ دھاڑ کر امی سے کہہ رہی تھی کہ امی ذرا اس خاموش رہنے والی مکار سے تو پوچھئے اس نے یہ مردانہ سویٹر کس کے لیے بن رکھا ہے۔ آپا کے سامنے یوں ہی میری زبان نہیں کھلتی تھی۔ اب اس صورتحال نے تو میرے ہوش ہی گم کر دیے اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا، ابو کے لیے بنا تھا۔ اتنا سنتے ہی کمرے کے اندر سے ابو کی گرجدار آواز سنائی دی، ارے بدبخت، ہمیں بے وقوف بناتی ہے، اگر ہمارے لیے بنا تھا تو چھپا کر کیوں رکھا تھا؟ امی نے وہ سویٹر میرے اوپر پھینک مارا
اور ابو غصے سے کانپتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مغموم تمناؤں اور نیک آرزوؤں میں سلائیوں سے بنا ہوا وہ سویٹر زمین پر پڑا تھا اور میں خاموشی کے ساتھ کپڑوں کو سمیٹ کر بکسے میں ڈال رہی تھی۔ آپا بھی جب وہاں سے پھنکارتی ہوئی چلی گئی تو میں نے سویٹر زمین سے اٹھا کر دوبارہ بکسے میں رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ چچی کی بیماری نے کچھ ایسا طول کھینچا کہ اشر امی ابو کے پاس اپنا پیغام نہ پہنچا سکے، مگر وہ جب بھی آتے میرے دل کو ایک نیا حوصلہ ضرور بخشتے۔ یہ نیا حوصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی آس کو اور بھی مضبوط تر بنا دیتا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چچی کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ انہی دنوں شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین سے آپا کے لیے رشتہ آیا۔ یہ رشتہ آپا کی صورت شکل سے متاثر ہو کر آیا تھا۔ رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، اس لیے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ تمام باتیں طے ہو کر شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ شادی کے دن گھر کے آنگن میں بہت چہل پہل تھی۔ دولہا والوں کے ہاں سے بڑی قیمتی بری آئی تھی۔ بڑے بڑے ٹوکروں میں پڑے میووں اور کپڑوں نے لوگوں کو محو حیرت کر دیا تھا۔ دولہا والوں کی بری کے ساتھ آپا کے جہیز کو دیکھ کر لوگوں نے دانتوں سے انگلیاں داب لی تھیں اور دیکھنے والوں پر ایک عالم محویت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کون سی ایسی قیمتی چیز تھی جسے دینے میں ابو اور امی نے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا؟ نایاب سے نایاب اشیاء بھی دینے سے گریز نہیں کیا گیا تھا۔ دنیا جہان کی چیزوں اور قسم قسم کے زیورات سے آپا کو لاد دیا گیا۔ ان سارے لوازمات کے ساتھ آپا اپنے نئے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ آپا کی شادی کے 1 ماہ بعد چچی کا ایک آپریشن ہوا اور ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کی بدولت وہ صحت یاب ہو گئیں۔ میں نے پروردگار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کی درازی عمر کی دعا مانگی۔ ایک دل فریب سی شام کو جب ابو امی آنگن میں بیٹھے ہوئے تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اسی وقت چچی اور چچا یعنی اشر کے امی ابو آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کے ڈھیر سارے ڈبے تھے۔ ابو اور امی نے ان لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد چچی نے امی اور ابو کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، جسے سن کر امی بری طرح چونک پڑی۔ ان کی اونچی حیثیت اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے امی ہمیشہ مروب رہا کرتی تھیں اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چچا ان کے یہاں رشتہ کرنے پر آمادہ ہوں گے، ورنہ وہ آپا کا رشتہ اشر کے سوائے کہیں نہ کرتی۔ چنانچہ امی اندر ہی اندر دل محسوس کر رہ گئیں اور یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ شاید اشر آپا کا مقدر نہ تھا۔ چچا اور چچی کے سامنے امی کی زبان نہ کھل سکی اور چچی نے آگے بڑھ کر میری انگلی میں بے تحاشا قیمتی انگوٹھی پہنا دی اور اگلے ماہ کی 20 تاریخ پکی کر دی، اور پھر 20 تاریخ بھی آ گئی۔ آپا کی شادی میں شرکت کرنے والے سبھی عزیزوں نے اس شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ اس شہر میں چچا کے گھرانے کا ہم پلہ کوئی گھر نہ تھا اور اشر آپا کے دولہے سے کہیں خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے، مگر شادی میں شرکت کرنے والوں کی نگاہیں یہ دیکھ کر حیران ضرور تھیں کہ اس شادی میں آپا کی شادی جیسا کوئی انتظام نہ تھا۔ بقول امی ابو کے 2 ماہ پہلے ہی تو آپا کی شادی ہوئی ہے، اس لیے اس شادی میں اس گھر کو نہ ہی کمکموں سے سجایا گیا اور نہ ہی اس کے در و بام پر کہیں پھولوں کی گلکاریاں نظر آئیں، نہ بینڈ باجوں کی آوازیں گونجی، نہ بیش قیمت جہیز نظر آیا، جبکہ آپا کی شادی میں 1 ہفتہ قبل ہی گھر کو سجانے کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اتنا حسین ڈیکوریشن کیا گیا تھا کہ اس کی یاد لوگوں کے دلوں میں مدتوں قائم رہے گی۔ گھر سے جدائی کی گھڑیوں کے وقت بھی ابو اور امی کے سرد رویے کی وجہ سے میرا دل اندر سے رو اٹھا، مگر میری جبیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی کہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والا وہ رحیم اور کریم مالک سب سے بڑا انصاف پرور ہے۔ ابو اور امی نے ہمیشہ آپا کو مجھ پر فوقیت دی اور ان کا مقدر بنانے کے لیے آسمان سے چاند ستارے تک توڑ لانے کی کوشش کی، مگر کاش وہ اتنا سمجھ پاتے کہ مقدر بنانے اور بگاڑنے والا تو صرف پروردگار ہے، انسان کے اختیار کی بات نہیں یہ۔ چنانچہ وہ باوجود کوششوں کے بھی آپا کا مقدر مجھ سے بہتر نہ بنا سکے۔ خیر، بچپن کی تلخیوں کا درد اپنے دل کے اندر سمیٹے اس گھر سے رخصت ہونے کا وقت میرے لیے آ ہی گیا۔ میں نے پرنم آنکھوں سے اس گھر کے در و بام کو دیکھا جن سے نہ جانے میری گزشتہ زندگی کی کتنی اذیت ناک گھڑیاں لپٹی تھیں۔ جہیز کے نام پر ابو اور امی نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔
اس کے باوجود میرے چچا چچی اور خود اشر اتنے خوش تھے کہ جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ مجھے خود اپنے آپ پر حیرت تھی کہ ماں باپ کے گھر میں سب کی سردمہری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار خود کو سمجھتی تھی، لیکن اب میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، اور شاید میری آپا بھی یہ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ نظر انداز کرتے آ رہے ہیں اس لڑکی کے مقدر کا ستارہ اتنا بلند ہوگا۔ آپا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس چھوٹی بہن پر بڑی بہن کو ہمیشہ ترجیح دی گئی اسے گھر کی دہلیز سے اس قدر عزت، محبت اور شان کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اس وقت آپا کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ کر مجھے پڑوس کی خالہ کی نصیحت یاد آ گئی، جو مجھے اداس اور غمگین دیکھ کر ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھا کرو، دل چھوٹا نہ کیا کرو، تمہیں ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا ہے، وہ اللہ بڑا کارساز ہے، اپنے یاد کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں ہمیشہ اسی کے حضور دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دل سے کی ہوئی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ شاید میرے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں نے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائی تھی۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ جب آپا VCR پر اپنی پسندیدہ فلمیں دیکھا کرتی تھی، میں ان اوقات میں رب کی سجدہ گاہ پر سر رکھے آنسوؤں کی موتیاں لٹا کر دعا کرتی تھی کہ پروردگار اپنی شان کبریائی سے میری زندگی پر چھائے ہوئے اندھیروں کو دور کر دے۔ اے رحیم مالک، تو مجھ جیسی کمزور اور گنہگار بندی کو کسی آزمائش میں نہ ڈال اور مجھ پر اپنے رحم و کرم کا سایہ قائم رکھ، کیونکہ تو ہی بڑا کارساز اور بڑا رحم والا ہے۔ چنانچہ وہ وقت آ ہی گیا اور میں اپنے پروردگار کے رحم و عنایت کے سہارے اپنی گزشتہ تمام تلخیوں کو بھول کر اپنے اشر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اب تو میری شادی کو بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ شکر ہے اس مالک کائنات کا کہ اس کی رحمت کا سایہ مجھ پر اب بھی قائم ہے۔ اشر نے مجھ سے ٹوٹ کر پیار کیا، ہمارے درمیان ناخوشگواری کی کبھی کوئی درار نہیں پڑی۔ انہوں نے میرے والدین کے روکھے رویے کا کبھی مجھ سے تذکرہ نہ کیا اور اپنے عظیم ہونے کا ثبوت دیا۔ میرے دکھی دل کا دامن اپنی محبت کی خوشبو سے آباد کر دیا۔ ہمارے گلشن حیات میں گلاب اور چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اشر کی عطا کی ہوئی جس محبت کی خوشبو سے کبھی میرا کنوارا وجود معطر ہوا تھا، اس کی خوشبو آج بھی میرے گلشن حیات میں اسی طرح بکھری ہوئی ہے۔ وہ کالا سویٹر جو میری معصوم اور پاک محبت کی بنیاد تھا، وہ آج بھی اسی طرح اشر کے پاس محفوظ ہے، اور وہ اسے ہر موسم سرما میں پہننا کبھی نہیں بھولتے۔